الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ اللہ کا فضل و کرم ہے اور ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں پھر رمضان کی سعادت سے نوازا۔ اس نے ہمیں پھر موقع دیا ہے کہ ہم رمضان کی رحمتوں سے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، پھر دوبارہ آمین کہا اور ایسے ہی 3 دفعہ آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا کی، اور میں نے اس کی بد دعا پر یا ان کی دعا پر میں نے آمین کہا۔ اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو زندگی میں پایا اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا، اس پر لعنت ہے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اور پھر جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، اس پر بھی لعنت ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور وہ جنت کو حاصل نہ کر سکا، اس پر بھی لعنت ہے۔ تو میں نے آمین کہا۔ آپ دیکھیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت تھے کہ جب طائف میں وہ لہو لہان ہوئے اور فرشتے نے آ کر ان کو کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اہل طائف پر اس پہاڑ کو دے مارتے ہیں، یا آپ ان کے حق میں بد دعا کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی بد دعا کرنے سے انکار کیا تھا۔ لیکن ان 3 قسم کے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ چونکہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، شروع سے ہی ہم نے رمضان کی اہمیت کے بارے میں سنا ہے، اس کی فرضیت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، تو میجورٹی آف مسلمز روزہ رکھتی ہیں۔ الحمدللہ ہم اس کی اہمیت سے آگاہ ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ آئیے اس پہ تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل کیا ہے، وہیں پہ اس کا مقصد بھی بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو پہلے مفکرین اور مفسرین ہوا کرتے تھے یا پہلے ایمان والے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کی بات آ جائے تو وہاں پر کان لگا لو اور غور سے سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس آیت میں پھر روزے کی فرضیت کا مقصد بھی بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ یہ مقصد ہے رمضان کا اور روزوں کا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں لائٹ لگاتے ہیں اور اس کا مقصد ہوتا ہے روشنی حاصل کرنا، اگر وہ لائٹ روشنی نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، ہم اس کو اتار دیتے ہیں۔ برف ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے پانی کو ٹھنڈا کرنا یا چیز کو ٹھنڈا کرنا، اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر رمضان سے ہمیں تقوی حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر رمضان کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور جیسے پچھلی حدیث جو میں نے سنائی ہے اس میں بھی یہی کہا کہ اگر رمضان اس کی زندگی میں آیا ہے اور وہ جنت کو حاصل نہیں کر سکا تو ایسے شخص پر فرشتوں اور اللہ کے رسول دونوں نے لعنت بھیجی۔ اور تیسری چیز حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم و تأخر، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی غرض سے رکھے، اور ایسے ہی جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوتا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔
لیکن ایمان اور احتساب شرط ہے۔ احتساب کیا کہ اپنا جائزہ لیتے رہنا کہ کیا جو پچھلا رمضان تھا یا جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں اور اب اس رمضان کے گزرنے کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فرض نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس رمضان میں ارادہ کرے کہ میں نے اپنی نمازیں پوری کرنی ہیں، اور اگر کوئی فرض تو پڑھتا ہے لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اس رمضان میں ارادہ کرے کہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھوں گا، نوافل کا اہتمام کروں گا۔ اگر کسی کی قرآن پاک پڑھنے کی روٹین نہیں ہے تو وہ ارادہ کرے کہ اس سال میں نے قرآن پاک کی روٹین بنانی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے تو زیادہ سے زیادہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اگر کوئی اس نے ترجمہ نہیں پڑھا یا اس کو سمجھا نہیں ہے تو اس رمضان میں نیت کرے کہ میں نے قرآن کے کسی ایک حصے کو خاص طور پر اس رمضان میں سمجھنا ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دورہ قرآن کیا جائے، پورے قرآن کا ترجمہ۔ بہت سے جو علماء کرام ہیں اور عورتیں بھی جو لیڈی قرآن پاک کی ٹیچرز ہیں وہ بھی کروا رہی ہیں دورہ تفسیر، تو اس میں شرکت کی جائے۔ تو یہ کہ تبدیلی آنی چاہیے ہمارے معمولات میں، ہماری روٹین میں، ہماری عبادات میں۔ اگر تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آیا اور گزر گیا اور ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ رمضان میں ہونے والی عبادات پر، قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں، تسبیحات کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔